آج وہ پاک ہم سے بنگلور لے گیا، ہمارے ہزاروں بچے وہاں چلے گئے اور وہاں کا آئی ٹی پاک جو ہے سکسیسفل ہو گیا۔ یہ ہے کہ سرکار کی توجہ جو ہمیشہ رہی وہ ہمارے پولیٹیکل پرووکیٹو پالیٹکس پر، جس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ بوال ہوتا رہا۔ کشمیر چھوڑ کے باہر کے دیشوں میں یا ہندوستان کے باقی جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے کشمیر میں ایک بڑا اچھا اسکوپ تھا۔ دیکھیں، جموں کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پچھلے 70 سال سے ایک پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا وہ فیوچر آف ہمارے ینگر جنریشن کو ہوا، کیونکہ کچھ ایسے حالات رہے کہ بچے لوگ ان امپلائڈ رہے پڑھ لکھ کے بھی، کیونکہ کہیں سرکار کو بھی کام کرنے کا وقت نہیں ملا اور کہیں پر کچھ ایسے حالات تھے کہ اس پر سوچ وچار ہی نہیں ہو سکا کہ جو ہمارے بچے یہاں پر پڑھ کے، یا جو لوگ بچے بہت سے باہر سے بھی پڑھ کے آئے، باہر کی یونیورسٹیوں میں گئے، انجینئرنگ کرنے گئے، ڈاکٹر کرنے گئے، اسپیشلائزیشن کرنے گئے، پر وہ آ کے یہاں پر بالکل ان امپلائڈ ہو گئے، بیکاز دیر واز نو پالیسی ایز سچ ٹو ایبزارب دیم۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ان امپلائمنٹ جو تھا وہ ریٹ بہت ہائیسٹ ہوا، جبکہ ہمارے بچے جو کشمیر میں جموں کشمیر کے تھے وہ بڑے میرٹ میں بڑے ہائی تھے، پر جو جموں کشمیر کی اپنی سکوپ تھی یہاں پر ان کی امپلائمنٹ لینے کا، ابھی جیسے ہمارے پاس بہت پہلے سلک کا بہت بڑا یہاں ایک انڈسٹریل یونٹ تھا جو ہم سلک پروڈیوس کرتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سلک کے وام ہوتے تھے، سلک کے فارم ہوتے تھے، تو ہماری سلک بہت مشہور تھی، پر اس پہ یہی سیاسی ماحول بنا تو اس سلک انڈسٹری جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہوگی۔ اس میں ہزاروں لوگ امپلائڈ تھے، لیبرز، باقی ٹیکنیکل لوگ۔ ہمارے یہاں پر کشمیر میں مشہور ہوتا تھا جب ایک سیٹی بجتی تھی، ایک سگنل ہوتا تھا کہ بھائی فیکٹری میں کام شروع ہو گیا، لیبر انٹر ہو جائے، اور پھر جب کام بند ہوتا تھا تو وہ سگنل چلتا تھا، اس کے بعد لوگ چلے جاتے تھے۔ نہ وہ فیکٹری رہی اور نہ وہ سلک رہا اور نہ وہ سلک کے جو انڈسٹریز تھیں۔ آج وہاں پر سرکار نے کئی اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنا دیے، جو بڑا ایک افسوسناک عالمیہ ہے ہمارے اس کشمیر میں، جس میں ہزاروں لوگ امپلائڈ تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹورزم کی ایک انڈسٹری ہے جس میں کافی لوگ انوالوڈ ہیں، بٹ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا اتنا وہ ایبزارپشن نہیں تھا۔ اس میں کچھ بزنس مین جیسے ہمارے ٹورسٹ سٹیز ہیں، پہلگام، گلمرگ، سونامرگ، ان جگہوں پر بہت سے ہوٹلز بنے، بٹ ہوٹلرس لوگ آئے۔ پھر کچھ ایک لوگ اس میں یہاں پر ہمارے اس میں امپلائی ہوئے، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کک بنے، کوئی بیئرر بنا کوئی، تو اس کے لیے بھی یہاں انسٹیٹیوٹ بنی جس میں لوگوں کو ٹرین کیا گیا باضابطہ پروفیشنل طور پر۔ بٹ ٹورزم میں پھر یہی رہا کہ کافی اپس اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری جو کافی افیکٹ ہوئی، تو اس میں بھی جو ان امپلائمنٹ تھی وہ بچوں میں بنی رہی۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس تھا ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر، اس میں بہت سے لوگ انوالو تھے، بٹ اس انڈسٹری میں بھی کوئی ایسے پراپر گروتھ جو نہیں دکھی، کوئی نئی وہ چیزیں اس طرح سے، اس کی مارکیٹنگ جو تھی ہماری پروڈیوس، ایپل ہمارا کشمیر کا بہت مشہور تھا، ہمارے امبری ایپل تھے، ہمارا کیسری ایپل تھا، مہاراجی ایپل تھا، تریل تھی، ہمارے ڈرائی فروٹ تھے، اخروٹ، بادام وغیرہ سارا، بٹ اس کو بھی یہاں پر اس طرح سے انڈسٹریز کا بیس نہیں ملا۔ چند لوگ جو کام کرتے رہے، تو اس سیکٹر میں بھی ایبزارپشن کی بڑی سکوپ تھی جو نہیں کر سکے۔ پر اس کے بعد ڈسپائٹ کہ ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی رہی جس میں ہر طرح کے بچے جو ہیں مطلب ٹرینڈ ہو کے نکلے، بٹ ان کے سامنے کوئی ایسا جو گروتھ کا تھا جس میں ان کی امپلائمنٹ ہو سکے، وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس فشریز سیکٹر ہے جس میں ہمارا ٹھنڈا پانی کا جو فش ہے، ٹراؤٹ فش، جس کی مارکیٹنگ سکوپ پورے دیش بھر میں ہے، اور وہ ٹراؤٹ فش جو ہے
اس کے لیے فارمنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی، ہزاروں بچے اس میں ابزارو ہو سکتے تھے جو ہمارے کشمیر کے تھے، پر وہ فارمنگ کے انہوں نے ویسے اتنا نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا شروعات ہوئی۔ اس کے بعد اگر لارج سکیل پہ یہ کرتے تو لارج سکیل میں یہ ہوتا کہ بعد میں پھر فش کارپوریشن آف جموں اینڈ کشمیر بناتے، جو فش لے کے وہ پورے دیش بھر میں لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے، تو ہمارے بچوں کی گروتھ ہوتی، ان امپلائمنٹ کا ایک بڑا فرق پڑتا ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس انکم آتی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس پھر مین جو یہاں پر رہا ہے ہمارا لوگوں کا یہ جو ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے، اس میں بھی بہت سے ایسی پروڈکٹ ہیں جو آج نایاب ہو چکی ہیں، بیکاز ان کا مارکیٹنگ کرنا ایک حالات کی وجہ سے کافی ڈیفیکلٹ ہوا۔ پلس ہمارے پاس یہاں پر ایک ایگزیبیشن ہوتی تھی جس کو ہم نمائش گاہ بولتے تھے، اس میں بہت سے ایسے دکانیں تھیں، 179 شاپس، جس میں ہمارے کشمیر کی ہر ہینڈی کرافٹ جو تھی وہ اس میں ایگزبٹ ہوتی تھی۔ کوئی بھی ٹورسٹ باہر سے آیا ہوا آدمی وہ اس جگہ جاتا تھا اور ایک دکان سے شروع کرتا تھا، سب دکانوں کو دیکھتا تھا، اینڈ وہ دیکھتا تھا ہر پروڈکٹ کو، چاہے وہ ہمارا شال تھا، ہمارا کارپیٹ تھا، ہمارا پیپر ماشی کا کام تھا، ہمارا تانبے کا کام تھا، ہمارا ووڈ ورک تھا، والنٹ پہ کام تھا، بہت سے ایسے ہینڈی کرافٹ تھے۔ پر جب وہ اب لوگوں کو دکھ نہیں رہا ہے، وہ نمائش گاہ انہوں نے بند کر دی، آفیسرز نے نمائش گاہ کو اپنے دفتروں کے لیے بنا دیا، اور جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے اس کو ہمارے ہینڈی کرافٹ کے لوگوں کے لیے جگہ بنائی تھی تاکہ لوگ دیکھیں، پرچیز کریں ہینڈی کرافٹ، اور جب پرچیز کریں گے تو نیچرلی اس کی پروڈکشن اور ہوگی۔ جب یہ جگہ ہی بند ہوگی تو پرچیزر نہیں رہا تو پروڈکشن کہاں ہوگی؟ تو اس میں بھی ان امپلائمنٹ جو ہے اس سیکٹر میں بھی بڑی بنی رہی، تو اس میں ایک بہت بڑا سکوپ تھا پورے یہاں کشمیر میں، وہ نہیں رہا۔ اسی طرح سے فروٹ انڈسٹری کو بھی میں جہاں میری پرسنل آبزرویشن ہے، پتہ نہیں لوگوں کی کیسے رائے ہو سکتی ہے، جو ہمارے فیمس ایپل تھے دوز ہیو بین ریپلیسڈ ود بلگیرین ایپلس، پتہ نہیں کیا کیا ایپلس باہر سے یہ لوگ لے آئے، جس کا یہاں پہ ایٹماسفیئر ٹھیک نہیں تھا۔ آج وہ ایپل جو ہیں جو باہر سے لائے گے، وہ ایپل ایسے ہی پیڑ سے نیچے گر رہے ہیں، ان ایپلس کی لائف بھی بڑی شارٹ ہے۔ ہمارے ایپلس کی جو اوریجنل ایپل کشمیر کے تھے اس کی بھی لائف بہت اچھی تھی۔ تو اس انڈسٹری کو بھی ایک بہت بڑا دھکا لگا جب پچھلی بار رستہ جموں اینڈ کشمیر کا نیشنل ہائی وے بند ہو گیا، کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا، کیونکہ گاڑیاں 10 دن بند رہیں اور وہ فروٹ انڈسٹری بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہمارے ایسے بہت سے سیکٹرز ہیں جس میں ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ بٹ یہ جو میجر ہمارے پاس تھے، ہمارے یہاں کشمیر میں آئی ٹی سیکٹر کا بہت بڑا اسکوپ تھا۔ دا ریزن واز دیٹ دا کلائمیٹ اوور ہیئر واز دا بیوٹیفل۔ آج وہ پاک ہم سے بنگلور لے گیا، ہمارے ہزاروں بچے وہاں چلے گئے اور وہاں کا آئی ٹی پارک جو ہے سکسیسفل ہو گیا۔ یہاں پہ سرکار نے یا کچھ اچھے لوگوں نے ریکمنڈ کیا تھا جہاں ایچ ایم ٹی فیکٹری ہے اس کو ہم آئی ٹی پارک بنائیں گے، پتھر بھی رکھا گیا، انوگریشن بھی ہوئی، لیکن اس پہ کام نہیں ہوا۔ ادروائز یہاں اس میں ہزاروں لاکھوں بچے ہمارے ایڈجسٹ ہو جاتے۔ تو یہ ہے کہ سرکار کی توجہ جو ہمیشہ رہی وہ ہمارے پولیٹیکل پرووکیشن پہ رہی، پرووکیٹیو پالیٹکس پر، جس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ بوال ہوتا رہا، اور ان امپلائمنٹ پر کوئی ایسی پالیسی جو ہم لوگ یہاں نہیں فریم کر پائے، جس کی وجہ سے ہمارے کشمیر کے جو پڑھے لکھے نوجوان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ اس وقت کشمیر چھوڑ کے باہر کے دیشوں میں یا ہندوستان کے باقی جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے کشمیر میں ایک بڑا اچھا سکوپ تھا اور اس کے ساتھ بڑا کچھ آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ ایون جیسے میں نے ٹورزم سے بات کی آپ سے کہ ہمارے پاس یہ ٹورزم کے کچھ جگہ جو ہیں یہ ان لوگوں نے پچھلے مطلب 100 سال سے وہ چل رہی ہیں، کوئی انگریزوں کے ٹائم سے چل رہی ہیں، گلمرگ جیسے ہو گیا، یا ہم لوگ نئے کلسٹر بنا سکتے تھے جو ٹورسٹ کے۔ ہمارے پاس کشمیر میں ہر جگہ از اے بیوٹیفل پلیس، کیونکہ ہر جگہ پہاڑ ہے، ہر جگہ پانی ہے۔ ہم کلسٹر بنا کے 20 30 مطلب گیسٹ ہاؤسز بنا کے، چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنا کے ان ان امپلائڈ لڑکوں کو ہم یہ دے دیتے، تو یہ اس میں میرے حساب سے 1 لاکھ لوگ خالی اس میں ابزارو ہو جاتا،
کیونکہ ایک ٹورزم پلیس کے لیے ایک گارڈنر بھی چاہیے, ایک کوک بھی چاہیے, ایک بیرر بھی چاہیے. اس طرح سے ٹیکنیکل لوگ بھی اس میں آ جاتے. پر یہاں پر وہی میں نے آپ سے کہا کہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہمارا جو مطلب ڈس بیسڈ جو ہے ہمارا کشمیر, جس کی اپنی چیزیں ہیں, اس کے اوپر ہماری ان امپلائمنٹ آرام سے بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی. ہم اس کو ریزالو کر سکتے تھے. ہمارے پاس جیسے NHPC یہاں بہت بڑا پاور پروجیکٹس ہے, یہ ہمیں کچھ شیئر اسٹیٹ کو لینا چاہیے تھا. اس میں بھی ہمارے انجینئرس لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے. تو یہ ہے کہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا. آج جو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں کشمیر میں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم نوکریاں کہاں سے دیں. ارے گورنمنٹ نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کریے, ہمارے سارے بچے اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. بٹ آپ ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ یہاں پر انڈسٹری لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کرکٹ بیٹ کی انڈسٹری ہے, اس کو بھی پورا سیریسلی آپ لوگ نہیں لے رہے ہو. اگر آپ باقی انڈسٹری لگانا چاہیں گے, یہاں اٹس اے فیگ اینڈ آف دا کنٹری کشمیر. جو پروڈکٹ دلی, پنجاب, ہریانہ میں بنے گی وہ سستی بنے گی دین فرام کشمیر. یہاں پر ہماری لوکل بیسڈ انڈسٹریز, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, ہمارا ٹورزم, ہمارا فشریز, ہمارا سیریکلچر, ہمارا کیسر جو ہے یہاں پہ, اس میں ہمارے لاکھوں بچے جو ہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. یا میں نے IT پارک کی بات کی آپ سے, اس میں بھی یہاں ایک ایٹماسفیئر, کشمیر کی کلائمیٹ سیوٹیبل ہے. ان سب چیزوں کا یہاں کام ہو سکتا ہے, پر مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی اس میں سیریس ہے. ایون ہمارا ووڈ بیسڈ انڈسٹری جو ہے کشمیر کی بڑی, کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے کشمیر میں, وی کین پروڈیوس لاٹ آف تھنگس, فرنیچرس یا باقی, اور ہماری کشمیر کی خط و بندی یونیک چیزیں ہیں ہمارے پاس کشمیر میں, جس میں ہم اپنے لوگوں کو, نوجوان لوگوں کو لگا سکتے ہیں چھوٹی سی ٹریننگ دے کر. پر افسوس یہی ہے کہ اٹس اے politicalized state where nobody is serious to resolve the unemployment in Jammu and Kashmir.